السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا یہ 14واں سبق ہے، جس کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ویڈیو اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ اقرأ ما یلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ ما یلی، نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اگر فعل مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ شروع کے اندر مضموم لائیں گے امر بنانے کے لیے، اور اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو شروع میں حمزہ وصلی زیر والا لائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے انت تکتب، تکتب میں تا کو نکال دیا گیا، اور چونکہ ہم یہ عین کلمہ یعنی تا مضموم ہے اس لیے شروع میں حمزہ کو مضموم لایا گیا، اکتب ہو گیا۔ انت تدخل، تو داخل ہوتا ہے، تو تدخل میں سے تا کو نکال دیا گیا تو دال ساکن رہا۔ اب اس کے شروع کے اندر حمزہ وصلی لگا دیا گیا مضموم، اور ہو گیا ادخل، تو داخل ہو جا۔ اخرج من الفصل یا بشیر، اے بشیر تو درس گاہ سے نکل۔ اکتب درسک یا علی، اے علی تو تیرا سبق لکھ۔ اسجد للہ، تو اللہ کے سامنے سجدہ کر۔ انظر الی ذاک الجبل، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اقتل ہذہ الحیۃ یا عمی، اے میرے چچا اس سانپ کو مار ڈالیے۔ ادخل یا حامد، اے حامد داخل ہو جا۔ اشکر ربک، تیرے رب کا شکر ادا کر۔ اسکت یا ولد، اے لڑکے خاموش ہو جا۔ اکنس ہذہ الغرفۃ، اس کمرے کو جھاڑو دے دے۔ تو اوپر جو تھا وہ تو باب نصر انصرو سے امر کا صیغہ تھا، اب یہاں سے باب ضرب یضرب سے امر کا صیغہ بتلا رہے ہیں۔ انت تجلس، تجلس میں سے تا کو نکال کر شروع میں حمزہ وصلی زیر والا لگا دیا گیا تو ہو گیا اجلس، یعنی تو بیٹھ۔ انت تغسل، تغسل میں سے تا کو نکال کر شروع میں حمزہ وصلی زیر والا لگا دیا گیا، ہو گیا اغسل، یعنی تو دھو۔ اجلس ہونا یا بلال، اے بلال یہاں بیٹھ جا۔ اغسل وجہک بالصابون، تیرا چہرہ صابن سے دھو دے۔ ارجع بعد ساعۃ، تو 1 گھنٹے کے بعد لوٹ۔ انزل من السیارۃ یا اخی، اے میرے بھائی گاڑی سے اتر جا۔ قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیری لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ اب یہاں سے فتح یفتح سے امر کا صیغہ دے رہے۔ انت تذهب، تذهب میں سے تا نکال کر شروع میں حمزہ وصلی زیر والا لگا دیا، ہو گیا اذهب، تو جا۔ انت تفتح، تفتح میں سے تا کو نکال کر شروع میں حمزہ وصلی زیر والا لگا دیا گیا، ہو گیا افتح، تو کھول۔ افتح کتابک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری کتاب کھول۔ احفظ درسک، تیرا سبق یاد کر۔ اقرأ ھذا الدرس، تو یہ سبق پڑھ۔ اذهب الی المسجد، تو مسجد کی طرف جا۔ ارکب دراجتک، تو تیری سائیکل کے اوپر سوار ہو جا۔ العب مع اختک یا اسماعیل، اے اسماعیل تیری بہن کے ساتھ کھیل۔ اشرب ماء باردا، تو ٹھنڈا پانی پی لے۔ این مکتب البرید یا اخی، اے میری بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ انا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ اسأل ذاک الرجل، اس آدمی سے پوچھ لے۔ انا رجل غریب، میں پردیسی آدمی ہوں۔ ارفع رأسک، تیرا سر اٹھا۔ ارفع صوتک، تیری آواز بلند کر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق
پر تیرے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون، تو فرعون کے پاس جا۔ وقال اذهب انت واخوک، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اور تیرا بھائی جا۔ اب یہاں سے کہہ رہے انت تاکلو، عقل یاکلو کا قاعدے کے اعتبار سے امر کا صیغہ آتا ہے اکل، لیکن اس کا امر کا صیغہ کل بھی آتا ہے۔ انت تاکلو کا امر کا صیغہ قاعدے کی روح سے اکل، اور پھر اس کا دوسرا طریقہ بھی امر کا یہ ہے کہ کل پر آ جائے، کل تو کھا۔ انت تاخذ، تو لیتا ہے یا پکڑتا ہے، اس کا بھی امر کا ایک صیغہ تو آئے خود، اور دوسرا خود، یعنی تو پکڑ لے یا تو لے لے۔ سوق الامر من الافعال الاتیۃ، آنے والے افعال میں سے امر کو بنا، جیسے قتل یقتل، اس کا امر کا صیغہ آئے گا اقتل، اس کا معنی ہے مار ڈالنا۔ ذهب یذهب، اس کا امر کا صیغہ آئے گا اذهب، تو جا، ذهب کا معنی گیا۔ جلس یجلس اجلس، فہم یفہم افہم، حفظ یحفظ احفظ، سجد یسجد اسجد، رکع یرکع ارکع، شکر یشکر اشکر، سمع یسمع اسمع، رفع یرفع ارفع، درس یدرس ادرس، علم یعلم اعلم، شرب یشرب اشرب، حلق یحلق احلق، قصر یکسر اکسر، غسل یغسل اغسل، ان قتل یقتل، سجد یسجد، شکر یشکر، درس یدرس۔ یہ افعال جو ہیں یہ باب نصر ینصر سے ہیں، اس لیے ان میں حمزہ وصلی پیش والا آئے گا، اور باقی جو صیغے ہیں ان میں حمزہ وصلی زیر والا آئے گا۔ طبخ یطبخ اطبخ، قطع یقطع اقطع، جمع یجمع اجمع، عبد یعبد اعبد، نزل ینزل انزل، عرف یعرف اعرف، اقل یاکل اکل، اور کل بھی آئے گا۔ فعل یفعل افعل، فتح یفتح افتح، ضرب یضرب اضرب، کتب یکتب اکتب، سأل یسأل اسأل، منع یمنع امنع، ضحک یضحک اضحک، رکب یرکب ارکب، اخذ یأخذ اخذ، اور خود۔ یہاں پر یہ طبخ یطبخ جو ہیں یہاں پر انہوں نے نصر ینصر سے لکھا ہے، ہو سکتا ہے نصر ینصر سے بھی ہو، لیکن یہ طبخ یطبخ فتح یفتح سے بھی آتا ہے، ان کے اعتبار سے یہاں پر طبخ یطبخ نصر ینصر سے ہیں۔ تو یہاں پر طبخ یطبخ، اسی طرح اقل یأکل، عبد یعبد، کتب یکتب، اخذ یأخذ، یہ چونکہ نصر ینصر سے ہیں اس لیے اس کا حمزہ شروع کے اندر پیش والا آئے گا اور باقی کا حمزہ زیر والا آئے گا۔ حمزۃ الامر حمزۃ وصل فلا تکتب فوقها او تحتها علامۃ الحمزۃ، یہ امر کا جو حمزہ ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ کی علامت نہیں لکھی جاتی، یعنی اس طرح یہ جو حمزہ اس طرح اوپر نہیں لکھا جاتا۔ آپ کو پہلے بتلا دیا جا چکا ہے کہ حمزہ وصلی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اسی سے ابتدا ہو، شروعات ہو، تو آپ اس کے اوپر حرکت پڑیں گے، لیکن اگر بیچ میں آ جائے حمزہ وصلی اور اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کے بعد والا جو ساکن حرف ہے اس کے ساتھ ما قبل والی لفظ کو ملا دیں گے۔ تأمل مائلی نیچے کا سوچ، اکتب الدرس، تو سبق لکھ، اقرأ القرآن، تو سبق پڑھ، اشرب القہوۃ، تو کافی پی، العب الآن، تو ابھی کھیل۔ اب یہاں پر دیکھیں اکتب
تو لکھ، اس میں حمزہ شروع کے اندر ہے اس لیے پڑھا گیا، لیکن جیسے اس کے ساتھ یا حامدو کو لگایا تو پھر اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، دال کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا حامد اکتب، اے حامد تو لکھ، اجلس تو بیٹھ جا، یہاں پر بھی حمزہ وصلی پڑھا جائے گا کیونکہ شروع کے اندر ہے، لیکن اگر اس کے شروع میں کوئی اور لفظ آ جائے جیسے ادخل وجلس، داخل ہو جا اور بیٹھ جا، تو یہاں پر یہ حمزہ وصلی کو نہیں پڑھا گیا۔ افہم تو سمجھ، قال علی ابی فہم، میرے باپ نے مجھ کو کہا کہ تو سمجھ۔ اقرأ ما یلی مرائن قواعد نطق حمزۃ الوصل و قواعد نطق الحرف الساکن عندما یلیہ ال۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نیچے کی جو جملے اس کو پڑھیے حمزہ وصل کی ادائیگی کی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اور حرف ساکن کی ادائیگی کی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے جس وقت ال آئے، جیسے یہاں پر ہے کل وشرب، کھا اور پی، اقرأ الدرس وفہمہ، سبق کو پڑھ اور اس کو سمجھ، اقرأ وکتب، پڑھ اور لکھ، اخرج والعب، نکل اور کھیل، اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعت، تو ابھی جا اور گھنٹے کے تہائی کے بعد یعنی 20 منٹ کے بعد لوٹ، افتح المذیاع واسمع الاخبار، ریڈیو کو کھول اور خبریں سن، خذ هذه الحقیبة وافتحها، یہ بیگ لے لے اور اس کو کھول، اذهب الى المدیر واسألہ، تو پرنسپل کے پاس جا اور اس سے پوچھ، خذ الکوب واغسلہ، تو پیالے کو لے لو اور اس کو دھو دے۔ قال اللہ تعالیٰ لیحییٰ علیہ السلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ وقال تعالیٰ لآدم علیہ السلام وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پر، یا حامد اذهب، اے حامد جا، یہ واحد مذکر حاضر ہیں، یا اخوان اذهبوا، اے بھائیو تم جاؤ، یہ جمع مذکر حاضر ہیں، یا آمنۃ اذهبی، اے آمنہ تو جا، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، یا اخوات اذهبن، اے بہنوں تم جاؤ، یہ جمع مؤنث حاضر ہیں، یہاں پر تثنیہ کے صیغے نہیں دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس، اے طالب علموں درس گاہ میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور سبق لکھو۔ اخرجی یا بنت والعبی مع اختک، اے بیٹی تو نکل اور تیری بہن کے ساتھ کھیل۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اشربن القہوۃ یا سیداتی، اے میری آقانیوں تم کافی پی لو۔ تعالی یا آمنۃ وافتح النوافذ، اے آمنہ تو آ اور کھڑکیاں کھول دے۔ یہ تعال یہ امر کا فعل امر تو نہیں ہے، لیکن اس کو فعل کے معنی میں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسماء افعال کہتے ہیں، یعنی سیگے تو 6 آئیں گے اس کے، تعال، تعالیا، تعالو، تعالی، تعالیا، تعالینا، امر کی طرح 6 سیگے آتے ہیں اور ترجمہ بھی امر کے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ امر نہیں ہے بلکہ امر کے معنی میں ہے، اس کے صرف یہی 6 سیگے آتے ہیں، اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے۔ اغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم تمہارے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو دھو لو۔ اعبدن اللہ وسجدن لہ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو۔ العبوا بعد الدرس، تم سبق کے بعد کھیلو۔ خودی کتاب کی یا سعاد، اے سعاد تیری کتاب لے لے۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اے لوگو تمہارے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا، یعنی تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ وقال فی سورۃ الحج یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ایمان والو، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو
رکوع کرو اور سجدہ کرو اور تمہاری رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ دع فی الفراغ فیما یلی فعل امر مناسبا، نیچے کی خالی جگہوں میں مناسب فعل امر رکھیے۔ اب یہاں پر دیکھو پہلے نمبر پر خالی جگہ اور اس کے بعد القرآن یا مریم، تو یہاں پر آئے گا اقرأ القرآن یا مریم، اے مریم تو قرآن پر۔ یا اولاد کلوا الخبز واشربوا القہوۃ، اے لڑکو روٹی کھاؤ اور کافی پیو۔ اخرج من الفصل یا موسیٰ، اے موسیٰ درس گاہ سے نکل۔ اغسلن وجوہکن وایدیکن بالصابون، تم سب تمہارے چہروں اور تمہارے ہاتھوں کو صابن سے دھو لو۔ احلق رأسک بالموسیٰ، تو تیرا سر استورے سے مونڈ لے۔ اقتل ہذہ الاقرب یا ابی، اے میرے ابا جان اس بچھو کو مار ڈالو۔ قال خالد لزمیلہ زکریا ما معنی هذه الکلمہ، خالد نے اپنے ساتھی زکریا سے کہا اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ قال زکریا لا ادری اسأل المدرس، زکریا نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، استاد سے پوچھ لے۔ اقطع اللحم بذاک السکین الحاد یا خدیجۃ، اے خدیجہ اس تیز چوری سے گوشت کو کاٹ دے۔ اکتب اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تیری کاپی پر تیرا نام لکھ لے۔ قالت المدرسۃ للطالبات اذهبن الآن إلى المکتبۃ واقرأن الصحف والمجلات ثم اذهبن إلى الفصل بعد نصف ساعة یا ثم ارجعنا إلى الفصل بعد نصف ساعة، استانی نے طالبات کو کہا کہ ابھی تم کتب خانے کی طرف جاؤ اور اخبار اور ماہنامے پڑھو، پھر آدھے گھنٹے کے بعد درس گاہ کی طرف لوٹو۔ یا عمار مندیلک وسخ جدا فاغسلہ، اے عمار تیرا رومال بہت میلا ہے تو اس کو دھو دے۔ اقسام الفعل ثلاثۃ، فعل کی اقسام تین ہیں، یعنی فعل کی تین قسمیں ہیں، ماضٍ و مضارع و امر، یعنی ماضی اور مضارع اور امر۔ نحو ذہب یہ ماضی ہے وہ گیا، یذہب یہ مضارع ہے جاتا ہے یا جائے گا، اذہب یہ امر ہے جس کا معنی ہے تو جا۔ تو فعل کی یہ تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ اقرب جمع اقارب بچھو، حذاء جمع احذیۃ جوتا، جنت جمع جنات جنت یا باغ۔ نعسان اس کا مؤنث آئے گا نعسا، یعنی جو اونگتا ہو، جھونکے لگاتا ہو اس کو کہتے ہیں نعسان۔ موسیٰ اس کا معنی ہے استورا، مونڈنے کا آلہ۔ کوبن جمع اکوابن پیالہ۔ یدن جمع ایدن اور ال داخل کریں گے تو الایدی یعنی ہاتھ۔ مذیاؤن ریڈیو۔ علقن خون بستہ۔ زوجن للمذکر والمؤنث، زوجن کا مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، یعنی زوجن کا معنی شوہر کے بھی ہے اور زوجن کے معنی بیوی کے بھی ہے۔ جون فضا۔ غریبن پردیسی جمع غرباؤ۔ عاد یعود عیاذن پناہ مانگنا۔ مظلم تاریک اندھیرا۔ کنس یکنس کنسن جھاڑو دینا۔ سکت یسکت سکوتن خاموش ہونا۔ نظر انظر نظرن دیکھنا۔ جمع یجمع جمعن جمع کرنا۔ طبخ یطبخ طبخن پکانا۔ قطع یقطع قطعن کاٹنا۔ حلق یحلق حلقن مونڈنا۔ صوتن جمع اصواتن آواز۔ علم یعلم علمن جاننا۔ منع یمنع منعن روکنا۔ عبد یعبد عبادتن عبادت کرنا پوجنا۔
یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 14 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔